میلاد مصطفیٰ منانے والا گناہ گار ہے یا نہ منانے والا گناہ گار ہے؟ تو ناظرین، کسی بھی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر گناہ یا ثواب کا حکم یہ دیکھ کر لگایا جاتا ہے کہ آیا اس کام کو شریعت کیا نام دیتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں شریعت اس کو کوئی نہ کوئی نام دیتی ہے جس کو ہم شرعی حیثیت کہتے ہیں، اور یہ 11 ہیں۔ یعنی ہمارا کوئی بھی کام کرنا ان 11 میں سے کسی ایک میں فال کرے گا۔ مثلا یا تو وہ کام فرض ہوگا یا واجب، یا سنت مؤکدہ ہوگا یا سنت غیر مؤکدہ ہوگا، یا پھر شریعت اس کو مستحب کا نام دے گی، یا پھر مباح کا نام دے گی، یا حرام قطعی کہے گی، اور یا پھر اس کو مکروہ تحریمی کے درجے میں رکھے گی، اور یا پھر اس کو اصاعت کے درجے میں رکھے گی، اور یا پھر وہ کام ہمارا مکروہ تنزیہی کہلائے گا، اور یا پھر خلاف اولا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہم کرتے ہیں شریعت اس کو کوئی ایک نام ضرور دیتی ہے۔ اب ہمارے کام کو شریعت نے جس درجے میں رکھا ہوگا، یعنی جو بھی نام دیا ہوگا، اس کے مطابق اس کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اب ہم یہاں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو شریعت اس کے کرنے کو مستحب کا نام دیتی ہے، اور جو کام شریعت میں مستحب ہو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں ہے۔ یعنی کہ جو کام شریعت میں کرنا مستحب قرار پایا، اگر کوئی شخص اس کام کو کرے گا تو اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اگر نہیں کرے گا تو اب وہ گناہ گار نہیں ہوگا، یعنی اس کو ثواب بھی نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا۔ لہذا پتہ چلا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے والا اور نہ منانے والا دونوں ہی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ ہاں، منانے والا ثواب پائے گا۔ کیوں ثواب پائے گا؟ کیونکہ یہ درجہ مستحب میں ہے، شریعت اس کو مستحب کا نام دیتی ہے، لہٰذا اس کا حکم یہ ہے کہ جو کرے گا وہ تو ثواب پائے گا، لیکن جو نہیں کرے گا وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے والا ہے وہ ثواب پائے گا۔ لیکن اگر منانے والا یہ سمجھ کر منائے کہ یہ فرض ہے، یعنی اس کا منانا فرض ہے، یہ واجب ہے، یا کوئی اور نام دے اس کو، مثلا اس کو واجب کا نام دے دیتا ہے، واجب سمجھ کر اس کو کرتا ہے، یا فرض سمجھ کر اس کو کرتا ہے، یا سنت مؤکدہ سمجھ کر اس کو کرتا ہے، تو اب گناہ گار ہوگا۔ اس کے نہ منانے والوں کو گناہ گار کہتا ہے تو پھر بھی گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح اگر نہ منانے والا یہ سمجھ کر نہیں مناتا کہ اس کا منانا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے، اور جو مناتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہے کہ یہ گناہ گار ہیں، تو اس صورت میں یہ گناہ گار ہوگا۔ اس کلام کے کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو شریعت میں مستحب، مباح یا خلاف اولا ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے پر حکم فرض واجب والا لگا رہے ہوتے ہیں، جس سے صرف اور صرف نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے احکام کو عوام الناس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت محمدیہ میں اتفاق، محبت پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔